میرے عزیز ہم وطنوں، پنجاب کے غیور عوام، میں آپ کی عدالت میں اپنے محکمہ اوقاف کی 2 سالہ کارکردگی پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اپنا قیمتی فیڈ بیک سے مجھے آگاہ کریں گے تاکہ اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنا سکیں اور آپ کی توقعات پر کما حق وہ پورا اتر سکے۔ وزارتی کارکردگی کا جائزہ لینا صوبے میں گڈ گورننس کے فروغ کے لیے یہ انتہائی ضروری قدم ہے، کیونکہ جب تک کارکردگی کے حوالے سے مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کا مربوط نظام قائم نہیں ہوگا تب تک ہم ترقی اور تبدیلی کا مطلوبہ ہدف حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ محکمہ بڑی تیزی سے ترقی اور ٹرانسفارمیشن کے مراحل طے کر رہا ہے۔ اگست 2018 میں جب میں نے ذمہ داری سنبھالی، محکمہ اوقاف کے حالات بالکل ایسے نہ تھے۔ گزشتہ 10 سال کی کرپشن، لوٹ کھوسٹ اور اکبرہ پروری نے باقی محکموں کو اس محکمے کو بھی دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا۔ محکمہ پٹواری کلچر کے ہاتھوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ اوقاف کی بیشتر زمینوں پہ ناجائز قبضے تھے اور جو کمرشل پراپرٹیز کرائے پر دی گئی تھیں وہ بھی من پسند افراد کو نامنل ریٹس پر ریوڑیوں کی طرح بانٹ دی گئی تھی۔ محکمہ مکمل جمود کا شکار تھا۔ مزارات کی حالت کسی بھی لحاظ سے تسلی بخش نہ تھی۔ بنیادی سہولیات کا فقدان تھا، زائرین کا کوئی پرسان حال نہ تھا اور یہ محکمہ تیزی سے تنزلی کی طرف جا رہا تھا۔ ہم نے ذمہ داری سنبھالنے کے بعد اس زبوں حال محکمے کا قبلہ درست کرنے کا عزم کیا اور دن رات کوششوں کا آغاز کر دیا۔ میں نے سب سے پہلے محکمے کی ترجیحات کا تعین کیا اور ایک 17 نکاتی ویژن محکمے کے سامنے رکھا، جس میں کرپشن کا خاتمہ، مزارات کی بحالی، زائرین کی خدمت، تصوف کا فروغ اور انتظامی معاملات اور سہولیات میں جدید ٹیکنالوجی کا تعارف تھا۔ اس 17 نکاتی ایجنڈے کے ذریعے ہم نے محکمے میں ایک نئی روح پھونکنے کی کامیاب کوشش کی اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے دن رات کوششوں کا آغاز کر دی۔ مزارات کی بہتری کے لیے اضافی طور پر ایک روڈ میپ اور چیک لسٹ متعارف کرائی اور اس چیک لسٹ کے سامنے رکھتے ہوئے پورے پنجاب میں مزارات اور دفاتر کے دورے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیک لسٹ کو اتنا شرف قبولیت بخشا کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسے باقی وزراء اور محکموں میں نافذ کر دیا اور تمام وزراء کرام کو ہدایت کی کہ وہ اس چیک لسٹ کے تحت مختلف اداروں کا دورہ کریں۔ میں نے ذاتی طور پر مزارات پر جا کر مزارات پر کرپشن اور بدانتظامی اور زائرین کی تکالیف کا جائزہ لیا اور سیکرٹری صاحب کو تحریری طور پر اس بات کا پابند کیا کہ ذمہ دار عناصر کے خلاف کارروائی کریں۔ مزید برآں آپ کو معلوم ہے کہ 2019 میں کرتارپور راہداری کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جناب وزیر اعظم نے کرتارپور راہداری کی تعمیر اور مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی اور گورنر پنجاب کو اس کا سربراہ بنایا۔ محکمہ اوقاف کی نمائندگی اس ناچیز کے حصے آئی، محکمہ کے حصے میں آئی۔ ہم نے گورنر پنجاب کے ساتھ مل کر اس پروجیکٹ پر شبانہ روز کام کیا اور کوشش کی کہ کوئی انتظامی یا سیاسی رکاوٹ اس پروجیکٹ کی راہ میں حائل نہ ہو۔ اللہ کریم کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرخرو کیا اور ہم نے اس پروجیکٹ کو بروقت مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ میں انتہائی مشکور ہوں جناب وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے اوقاف کے معاملات میں ذاتی دلچسپی لی اور اس حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا اور اس میں تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بھی مدعو کیا۔ اور مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ جناب وزیر اعظم نے میرے 17 نکاتی ویژن کو پذیرائی بخشی اور
اوقاف کو ایک جدید پروفیشنل محکمہ بنانے، اوقاف کی زمینوں کو بہترین استعمال کے لیے ایک بزنس پلان مرتب کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ ذمہ داری مجھے دی گئی کہ میں اس بزنس پلان کو تیار کروں۔ الحمدللہ یہ بزنس پلان تیار ہو کر اب امپلیمنٹیشن کے مراحل میں ہے۔ ہمارے نئے سیکرٹری صاحب ڈاکٹر ارشاد صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ محکمہ کے معاملات میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں اور 17 نکاتی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے پرعزم ہیں۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد محکمہ کو ایک جدید پروڈکٹیو اور سروس اورینٹڈ محکمہ بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں کچھ شعبوں میں حکومت کا مزید تعاون درکار ہے، جیسا کہ سیرت اسٹڈی سینٹر کو ایک مکمل یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے تاکہ ہم مطلوبہ قانون سازی اور مالی معاونت کی مدد سے اس پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ ترقی اور تبدیلی کا سفر ابھی شروع ہوا ہے اور ہر آنے والے دن میں ہم نے کئی منازل کو طے کرنا ہے۔ نیا پاکستان ویژن فار اوقاف ڈپارٹمنٹ 17 پوائنٹ ایجنڈا۔ نمبر 1، eradication and rooting out of corruption and corrupt practice from the department. Number 2, installation of electronic cash boxes on all shrine of Punjab instead of traditional ghallas, a main source of corruption in department. Number 3, introduction of modern technology for tracking and monitoring of staff at shrine. Number 4, massive plantation at unutilized land of Awqaf, which is thousands of acres in different parts of Punjab. Number 5, anti-encroachment drive to vacate illegal occupation of Awqaf land by land mafias, illegal occupants. Number 6, around the clock serving of langar food to the devotees visiting shrines in a respectful and decent way. Number 7, provision of missing facilities like toilets, sheds, etc. at shrine for devotees. Number 8, upgradation of existing facilities which are in shabby condition. Number 9, no fee for shoe keeping for devotees. Number 10, no fee for toilets facility. Number 11, establishment of shelter houses at all shrine in Punjab for devotees visiting from far off places. Number 12, establishment of tasawwuf academies at all shrines in Punjab to promote teaching of Awliya Allah. Number 13, establishment of Seerat and Tasawwuf University in Lahore. Number 14, a fully dynamic, interactive and educational website of the department. 15, a transparent and rational system of recruitment and promotion of staff. 16, a transparent and rational system of leasing of properties in Punjab. 17, promotion of religious harmony, tolerance and peace in society through research-based publications upon teachings of Awliya Allah and conduct of events like seminars and conferences throughout the province. Thank you very much. محکمہ اوقاف نے پچھلے 2 سالوں میں سن مالی سال 18-19 اور 19-20 میں کس ویژن کے ساتھ کام کیا ہے اور کیا کیا امپروومنٹ جو ہے نا اس میں آئی ہیں۔ اس حوالے سے جو سب سے پہلے ہے کہ محکمہ کی مجموعی آمدنی جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اگر آپ 18-19 کو کمپیئر کریں جو ہے 17-18 کے ساتھ، تو 18.26% اضافہ ہوا آمدن میں، اور جو اس کے علاوہ 2019-20 میں اگر اس کو کمپیئر کریں آپ 18-19 کے ساتھ، تو یہ 16.62% اضافہ ہوا۔
اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ اضافہ کس طرح ممکن ہوا. تو اس میں سب سے پہلے جو ہماری دو جو مد ہیں جس میں آمدن جو ہے وہ محکمے کو ہوتی ہے، ایک کیش باکسز ہیں اور دوسرا جو لینڈ ہے اس کی لیز ہے، لینڈ اور شاپ دونوں کی لیز ہے. کیش باکسز میں اضافے کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے، جس طرح منسٹر صاحب نے اپنا ویژن دیا، جو 17 نکاتی پروگرام ہے اس کے مطابق چیک لسٹ اس کو فالو کیا گیا. مختلف جگہ پہ جب یہ کیش باکسز کھولا جاتا ہے تو جو سپروائزری ٹیم ہے ان کو وزٹ کے لیے کہا گیا. اس کے علاوہ جو اسکائپ اور واٹس ایپ کے ذریعے ویڈیو کالنگ کے ذریعے ان کی جو اوپننگ ہے اس کو مانیٹرنگ کیا گیا. تو اس حوالے سے جو 18-19 میں کیش باکسز کی آمدن میں 7 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا. اسی طرح جو لینڈ ہے یا جو زرعی رقبہ ہے اس حوالے سے سب سے پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اس کا جو ہے وہ زرع پٹا جو ہے اس کو علاقہ ریٹ کے مطابق کیا گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اوقاف کا اگر رقبہ ہے تو وہ 5,000 روپے سالانہ کرائے پہ ہے، اور جو دوسرا پرائیویٹ رقبہ ہے وہ 30,000 روپے ہے. تو اس حوالے سے پہلی دفعہ یہ انسٹرکشن دی گئیں کہ متعلقہ ڈپٹی کمشنر سے علاقہ ریٹ لیا گیا اور اس علاقہ ریٹ کو امپلیمنٹ کیا گیا جو لینڈ کی لیزز کے حوالے سے. اسی طرح جو دکانوں کے ریٹ تھے اس میں ڈسٹرکٹ پرائس اسسمنٹ کمیٹیز کے تھرو، جس میں ایک ڈپٹی کمشنر کا نمائندہ، ایک محکمہ ایکسائز کا نمائندہ اور ایک محکمہ اوقاف کا نمائندہ ہوتا ہے، ان کے جو دکانوں کے ریٹس کا بھی دوبارہ تعین کیا گیا، ان دونوں اقدامات کی وجہ سے جو ہے محکمہ کی مجموعی آمدن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. یہ فیس منتقلی کرایہ داری کی پالیسی جو ہے اس کو فائنل کیا گیا. اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے 18-19 میں 83,66,000 روپے اور 19-20 میں 1,71,00,000 روپے کی آمدنی ہوئی. اسی حوالے سے آمدنی کو جب زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کا بھی خیال رکھا گیا کہ اخراجات جو ہیں اس کو کنٹرول کیا جائے. جس طرح گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے مطابق جو بھی غیر ضروری اخراجات تھے ان کے اوپر کنٹرول کیا گیا. اس وجہ سے بھی جو خاطر خواہ آمدنی تھی تاکہ وہ اویلیبل ہو سکے اور اس کو جو مزارات اور مساجد کی تزئین و تعین کے لیے بہتر طریقے سے ان کا استعمال کیا جا سکے. اگر آپ دیکھیں کہ سن 2018-19 اور 19-20 میں جو ہے 46 جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں وہ مکمل کی گئیں اور 55 ترقیاتی اسکیمیں اس وقت مختلف جو ہے علاقوں میں جاری ہیں، جس کا مین کام جو ہے وہ مزارات کی جو ہے مرمت کا کام ہے، ان کی تزئین کا کام ہے، اور اس کے حوالے سے اور جو بھی ریپیئر ورک وہاں پہ ریکوائرڈ ہے تو وہ وہاں پہ ہو رہا ہے. یہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ صوبے میں 9 قرآن محل جو ہیں ان کا ایک منصوبہ جو ہے وہ لانچ کیا گیا. ہر ڈویژنل لیول پہ ایک قرآن محل جو ہے اس کی عمارت بنائی گئی. وہاں پہ جو قرآن پاک کے بوسیدہ اوراق ہیں ان کو سٹور کیا جائے گا. پھر وہاں سے جو قرآن بورڈ کی ایک گاڑی جائے گی، وہاں سے وہ ان کو لوڈ کر کے یہاں پہ لاہور میں لایا جائے گا، اور یہاں پہ ایک ری سائیکلنگ پلانٹ جو ہے ہم ایک جو ہے پرائیویٹ شعبے کے ساتھ مل کے لگا رہے ہیں تاکہ یہ قرآن کے جو بوسیدہ اوراق ہیں ان کو ری سائیکل کیا جا سکے. جہاں تک جو مذہبی جو تقریبات ہیں ان کے انعقاد کا تعلق ہے تو ایک وزیر اعلیٰ جو نعت پروگرام کا انعقاد کیا گیا 2019 میں، اور اس میں جو ضلع اور تحصیل کی سطح پر نمایاں پوزیشن ہولڈر جو بچے تھے ان کو انعامات بھی دیے گئے. اسی طرح مختلف تحقیقی کتب جو ہیں ان کی اشاعت بھی کی گئی، جس میں سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے، حضرت خواجہ غلام فرید ان کے حوالے سے جو کتاب ہے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ان کے حوالے سے جو کتاب ہے. اس کے علاوہ حقوق و فرائض و اخلاقی تعلیمات کے حوالے سے بھی مختلف کتب شامل ہیں. اسی دور کے دوران یہ پہلی دفعہ ہوا کہ عالمی تصوف سیمینار ہوا، عالمی سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد ہوا، اور زونل سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا. اس کے علاوہ ملکی اور غیر ملکی زائرین کے لیے جو ہمارے مین بڑے شرائنز ہیں، جو مزارات ہیں، جس میں جو ہے حضرت دادا گنج بخش اور حضرت بہاؤالدین یا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتان جو ہے وہ خاص طور پہ قابل ذکر ہیں. وہاں پر زائرین کی سہولت کے لیے اور سیاحت کے فروغ کے لیے کاؤنٹر جو ہیں ان کا قیام عمل میں لایا گیا. اسی طرح ایک ویب سائٹ جو ہے عوام الناس کی سہولت کے لیے PITB کے تعاون سے جو لانچ کی گئی، جس میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں درباروں اور مساجد متعلق معلومات ہیں وہ اس کے اوپر اپلوڈ کر دی گئی ہیں تاکہ کوئی بندہ بھی اس کو وزٹ کر کے اس کے متعلق معلومات لے سکتا ہے.
زائرین کی سہولت کے لیے میڈیکل کاؤنٹر جو ہیں وہ مین جو شرائن ہیں ہمارے وہاں پہ حضرت دادا گنج بخش ہیں جو ہے بہاؤالدین زکریا ملتان اور پاک پتن شریف پہ وہ کاؤنٹر بھی میڈیکل کاؤنٹر بھی ان کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے. جو محکمہ اوقاف میں مختلف اسامیاں خالی تھیں ان کو ہم نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے جو ہے وہ فل کیا ہے اور جو باقی رہتی ہیں ان کے لیے بھی ہم نے ریکویسٹ بھجوائی ہوئی ہے تاکہ ود دا پیسج آف ٹائم جتنی بھی اسامیاں ہیں وہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تعاون سے پر کی جا سکیں. اوقاف نیوز جو ہے اس کا دوبارہ اجرا کر دیا گیا ہے، پہلے یہ بند کر دیا گیا تھا. اسی طرح محکمہ اوقاف میں شکایت سیل قائم کیا گیا ہے تاکہ کسی کو بھی اگر کمپلینٹ ہے لانچ کرنی ہو تو وہاں پہ لانچ کر سکے، اور اس میں ہم نے انشور کیا ہے کہ اس کمپلینٹ کے اوپر ایک جو ہے پوائنٹڈ آؤٹ ٹائم میں کارروائی بھی ہو سکے. پہلی دفعہ ہوا ہے ان 2 سالوں میں اوقاف کی جو لینڈ تھی ایگریکلچر لینڈ تھی اس کی ڈائریکٹری مرتب کر کے اس کو شائع کیا گیا ہے تاکہ پہلے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اوقاف کی لینڈ کتنی ہے اور کس کس جگہ پر واقع ہے. اسی طرح ایک بہت زیادہ جو حکومت پاکستان کا اور پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویژن ہے کہ جو بیرن لینڈ ہے یا جہاں پہ لینڈ اویلیبل ہے وہاں پہ شجر کائی کی جائے. تو اس سلسلے میں محکمہ اوقاف نے بھی 175 ایکڑ جو وقف اراضی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور محکمہ جو ہے ماحولیات کے تعاون سے وہاں پہ شجر کاری کا کام جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ہسٹری آف پاکستان میں کہ ڈیرہ غازی خان میں ہماری جو ہے وہ لینڈ ہے اس کی حد براری نہیں ہوئی تھی، خاص طور پہ موضع سخی سرور میں، اور اس دفعہ جو ہے وہ ماڈرن ٹیکنیک کے ساتھ یہ حد براری جو ہے شروع ہو چکی ہے. اس سے 32,000 جو وقف اراضی ہے وہ اس کا پتہ چل سکے گا کہ محکمہ اوقاف کے زیر جو انتظام ہے وہ کون سا رقبہ ہے تاکہ اس کے حوالے سے آگے اس کو سبلٹ کیا جا سکے. ناجائز قابضین سے جو رقبہ ہے اس کے واگزاری کے حوالے سے بہت زیادہ ایک جو ہے ایک آپ کہہ لیں کہ کام ہوا ہے. اس میں 2,510 ایکڑ جو رقبہ ہے وہ واگزار کروایا گیا جس کی مالیت 5,211 ملین روپے بنتی ہے. اب فیوچر کے حوالے سے جو ہم کرنے جا رہے ہیں جو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ مختلف جو مزارات ہیں جو بڑے مزارات ہیں اس میں پہلے یہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ ہوگا. کیش ڈپازٹ مشین جو ہیں وہ نصب کی جا رہی ہیں، اس کے لیے ٹینڈرنگ مکمل ہو چکی ہے. ابھی جو پروسیس ہے وہ فائنینشیل بڈز اوپن ہو چکی ہیں تو یہ بہت جلدی ہم اس کا آرڈر دیں گے اور یہ کیش ڈپازٹ الیکٹرانک کیش ڈپازٹ مشینیں لگ جائیں گی. اس کی وجہ سے جو پلفریج کے امکانات ہوتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے مین مزارات کے اوپر. اس کے حوالے سے جیسے منسٹر صاحب نے بھی اپنے اسپیچ میں ذکر کیا ہے کہ بزنس ماڈل ایک اوقاف ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہم نے ڈیولپ کر کے تو آگے PPP جو ایک سیل بنا ہے اس کو بھیج دیا ہے. بزنس ماڈل کے حوالے سے یہ ہوگا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے مختلف جگہ پہ شاپنگ پلازے، ہسپتال اور پارکنگ پلازے تعمیر کیے جائیں گے. اسی طرح جو ہے جو لینڈ ہے اس کی ہم جو ماڈرن تکنیک کے ذریعے جیو میپنگ کے اوپر جا رہے ہیں. جب یہ جیو میپنگ مکمل ہو جائے گی اس میں جو انکروچمنٹ ہوگی اس کو بھی مانیٹر کیا جا سکے گا اور ان کی جو آکشن ہے وہ بھی آن لائن جو ہے اس کو وزٹ بھی کیا جا سکے گا، اس کی مانیٹرنگ بھی پاسبل ہوگی. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف قرآن اینڈ سیرت اسٹڈیز بڑی دیر سے غیر فعال ہے، اس کو فعال کیا جا رہا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے خالی اسامیوں کے اوپر موضوع افراد کو بھرتی کیا جا چکا ہے اور کیا جا رہا ہے. اور یہ جو ہے قرآن محل جو ہیں ان میں سے 3 جگہ پہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، باقی 6 جگہ پہ ان کی کمپلیشن انڈر کمپلیشن ہے. اس کو انشاءاللہ جلدی کمپلیٹ کر کے جو ری سائیکلنگ پلانٹ ہے وہ ایک مخیر حضرات کے ذریعے سے یہاں پہ رائے بینڈ روڈ کے اوپر یہ لگایا جائے گا تاکہ قرآن کے بسیدہ اوراق ہیں ان کی ری سائیکلنگ کی جا سکے. بڑے مزارات پر مسافر خانوں کی تعمیر جو ہے یہ بھی ہمارے فیوچر ویژن میں شامل ہے. اسی طرح جو وضو کا پانی ہے اس کو دوبارہ استعمال کرنے کے لیے زیر زمین واٹر سٹوریج ٹینک جو ہے یہ بھی تعمیر کیے جائیں گے. اس سلسلے میں جو پہلا منصوبہ ہے وہ داتا دربار کے حوالے سے تقریباً کمپلیشن کے قریب ہے. اسی طرح جو باقی بڑے مزارات ہیں وہاں پہ بھی یہ منصوبہ شروع کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی مزارات پر زائرین کے لیے مزید سہولتیں فراہم کی جائیں. تو اور اسی حوالے سے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہم نے مختلف اسکیمیں جو ہیں وہ مذہبی اور ثقافتی ورثہ کے حامل مزارات اور مساجد کی تعمیر و مرمت کے حوالے سے مکمل کی جائے گی.
صوبائی وزیر سعید الحسن شاہ کی سرپرستی میں محکمہ اوقاف پنجاب کی شاندار کارکردگی 2 سال میں اربوں روپے کی سرکاری اراضی واگزار کروائی گئی، جبکہ محکمے کی سرمایہ کاری کے اثاثہ جات میں 77.34% اضافہ ہوا ہے۔ لاہور سے آپ کو دکھاتے ہیں قاضی ندیم اقبال کی یہ رپورٹ۔ گزشتہ 2 سالہ کارکردگی میں محکمہ اوقاف نے اربوں روپے کی سرکاری اراضی ناجائز قابضین سے واگزار کروائی۔ وزیر اوقاف پنجاب کی سرپرستی میں اب تک 2510 ایکڑ 7 کینال 4 مرلہ رقبہ واگزار کروایا جا چکا ہے، جس کی مالیت 5211 ملین روپے ہے۔ ڈیرہ غازی خان سرکل میں 32,000 وقت اراضی کی جدید ٹیکنالوجی سے حد براری کا عمل جاری ہے۔ آمدن میں اضافے کی مانیٹرنگ پالیسی کے تحت 2018-19 کی مجموعی آمدن میں 18.26%، جبکہ جولائی 2019 سے فروری 2020 تک آمدن میں 16.62% اضافہ ہوا۔ مخیر حضرات کے ساتھ مل کر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت قرآن پاک کے مقدس اوراق کی ری سائیکلنگ کے حوالے سے کام جاری ہے۔ قرآن پاک کے اوراق کو محفوظ کرنے کے لیے 4 قرآن محل لاہور 1، ساہیوال گجرات اور بھلوال میں تعمیر کی اسکیمیں مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ 5 قرآن محل راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد، بہاولپور، لاہور 2 پر تعمیراتی کام جاری ہے۔ محکمہ اوقاف دربار حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ لاہور اور دربار حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن کی توسیع سمیت دیگر سہولیات کی دستیابی کے لیے بھی پیش رفت کر چکا ہے۔ فیس منتقلی کرایہ داری کی پالیسی کے تحت مالی سال 2018-19 میں تقریباً 83,66,000، جبکہ 2019-20 میں 1,71,00,000 کی آمدن ہوئی۔ یہی نہیں، سرپلس فنڈ کی بینک آف پنجاب میں قلیل المدتی سرمایہ کاری کے تحت پنجاب اوقاف آرگنائزیشن کی آمدن میں گزشتہ سال کی نسبت 71.28% اضافہ ہوا۔ گزشتہ 2 سال میں محکمے کے سرمایہ کاری کے اثاثہ جات میں 77.34% اضافہ ہوا، جبکہ آنے والے دنوں میں مزید بہتری کا امکان ہے۔ قاضی ندیم اقبال، 92 نیوز، لاہور۔